السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے پیار ہے، اور ہم اپنی اس بات میں کتنے سچے ہیں اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو کہنا ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہم اس قول کو اپنے فعل سے ہی ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ واقعی تم سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اصول ہے کہ جس سے بھی پیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے دنیا میں ہم نے اس پیار کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے ریلیشن میں ہم نے اس پیار کو اچھے طریقے سے نبھایا، لیکن افسوس کی بات ہے جب اللہ کی باری آتی ہے، جب اللہ سے پیار ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ واقعی تم سے پیار ہے، تب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تب ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تب کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی ہم عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے نہیں کیا۔ وہ نمازوں کی باری ہو، وہ پردے کی باری ہو، وہ کسی بھی چیز کی باری ہو، ہم اس وقت کوئی نہ کوئی عذر بنا کے تو پیش کر دیتے ہیں۔ تو پیار قربانیاں مانگتا ہے۔ اگر واقعی ہم کہتے ہیں اللہ سے پیار ہے، تب ہمیں اپنا کچھ مارنا ہوگا، اپنے آپ کو مارنا ہوگا۔ مارنے سے مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خود کوئی مار دینا، مارنے سے مقصد یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہاں تو وہ چیز مل رہی ہے جو ابدی ہے۔ اللہ رب العزت جسے مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم صبح آنکھ کھلنے سے رات آنکھ بند ہونے تک نوٹ کریں کہ ہم نے کتنی رب کی بات مانی اور کتنی مخلوق کی۔ ہم نے رب کی ہستی کو مقدم رکھا یا مؤخر؟ ہم نے بات ماننے میں کس کو اہمیت دی؟ تو اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 بار نماز تو پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جب اس کے معنی کی، اس کی مفہوم کو سمجھنے کی بات آتی ہے، تب سب کچھ پیچھے، تب کوئی نہیں پتہ ہم نے نمازوں میں کیا اقرار کیے، کیا کہا۔ تب ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل اس کے مخالف۔ کوئی کام نہیں بن رہا، کچھ اولاد نہیں ہو رہی، شفا صحت نہیں مل رہی، شفا یابی نہیں مل رہی، تب ہم نے اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا اور ہم غیروں کے در کے سامنے چلے گئے۔ زندگی میں کتنے ہی مراحل، کتنے ہی مواقع، کتنے ہی موڑ ایسے آتے ہیں کہ جہاں ایک اللہ کے در کے سامنے ہی جھکنا ہوتا ہے، اور ہم ذرا بھی گریز نہیں کرتے اور ہم اس معاملے کو دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ مائنڈ بنا بیٹھتے ہیں کہ ادھر سے ہی ہمیں یہ شفا ملنی ہے، اولاد ملنی ہے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ جس کو حقیقت میں، حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی ذات سے پیار ہو، اللہ سے پیار ہو، اس کا توکل، اس کا ٹرسٹ، اس کا بھروسہ اس اللہ کی ذات پہ ہو، تو وہ کہہ دیتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے سارے معاملات اللہ کی سپرد، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دی، اور اللہ انشاءاللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ مجھے ان حالات سے ضرور نکالے گا، ان پریشانیوں سے ضرور نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے رب پہ وہ کہہ دیتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے، کسی داغے، کسی کڑے، کسی تویز، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ہی شفائیں عطا کرنے والا ہے۔
تو جن کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت سے پیار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اطاعت کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں تم سے پیار۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، نام نہاد مسلمان، لیکن ہم نے اس کلمے کے معنی کو نہیں سمجھا کہ یہ کلمہ کہتا کیا ہے۔ سب سے زیادہ دعوت جس چیز کی انبیاء نے دی وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور آج انشاءاللہ یہی منہج، یہی دعوت ہماری ہے کہ سارے باطل عقائد جو بھی ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے، ایک اللہ سے مانگا جائے، ایک اللہ کو پکارا جائے۔ میری ماں اور بہنوں، حدیث قدسی ہے، اور اگر ہمیں اس حدیث کی سمجھ آ جائے نا، اس حدیث قدسی کی، تو ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی بات کہی نا۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں، یعنی تیرے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، زمین تیرے گناہوں سے بڑھ جائے، آسمان تیرے گناہوں سے بڑھ جائے، یعنی اتنے تیرے گناہ ہو جائیں، لیکن اے میرے بندے میں قادر ہوں، اگر اس میں ایک گناہ نہ ہوا، اگر وہ گناہ ان گناہوں میں شامل نہ ہوا تو میں قادر ہوں، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، کیا آپ جاننا چاہیں گی کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے اگر تو آسمان بڑھ کے زمین بڑھ کے میرے پاس گناہ لے کے آئے، لیکن اگر اس میں شرک نہ ہوا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں قادر ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ